الحمدللہ جو جنگ جیتی ہے، جو مئی میں ہوئی 4 دن کی جنگ ہندوستان کے ساتھ، اس 4 دن کی جنگ میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی، اور ہماری افواج پاکستان نے جن کو لیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی بہادری اور جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ چیف مارشل ظہیر بابر، ان کے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر ہندوستان کے جہازوں کو گرایا۔ صدر ٹرمپ، جن کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا۔ آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ KP کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی، اور میں نے ان کو کہا میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے۔ بھارت کو 4 روز کی جنگ میں شکست فاش دی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جرأت مندی سے افواج کی قیادت کی، ایئر چیف کے شاہینوں نے جھپٹ کر بھارتی طیاروں کو گرایا، امریکی صدر نے جنگ بندی کرائی، ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا صوبے دہشت گردی کے خلاف متحد ہوں، سیاست کریں لیکن ترقی کے لیے ایک رہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی، تعاون کا یقین دلایا، امید ہے سہیل آفریدی پیشکش کا مثبت جواب دیں گے۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی قائم رکھنے پر متفق، فریقین 6 نومبر کو استنبول میں ملاقات کریں گے، سیز فائر کے نفاذ کے طریقہ کار پر فیصلہ ہوگا۔ مذاکرات کے بعد ترکی کی وزارت خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری، فریقین کا نگرانی اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق، جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کو جرمانہ ہوگا۔ مذاکرات 25 تا 30 اکتوبر استنبول میں ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہوئے، ترکی اور قطر نے دیرپا امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم کیا۔ کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی، وزیر دفاع خارجہ آصف نے واضح کر دیا، کہتے ہیں پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، افغان سرزمین صدر اندازی مکمل بند ہونی چاہیے، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے، یہ ملک نیازی لاء کے تحت نہیں چل سکتا، ہم نے اس ملک کا تحفظ کرنا ہے۔ Pakistan positively engaged with the Taliban regime without compromising on its clearly stated position that Afghan soil should not be used for terrorism against Pakistan. Pakistan does not seek further escalation of hostilities, but expects the Afghan Taliban regime to honor its commitment to the international community. افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتے، تاہم کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، کہا کہ توقع ہے افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ کبھی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا، پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے۔ DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی یہ ایبٹ آباد میں طلباء اور اساتذہ سے گفتگو، کہا پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں، اساتذہ اور طلباء کا شہداء اور غازیان کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے، نئے وزیر اعظم کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کشمیر اسمبلی کا باقی وقت ہمارے لیے امتحان ہوگا، کشمیری عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔ سابق PTI قیادت کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات، سابق PTI رہنماؤں نے PKLI میں شاہ محمود کی قیادت کی، فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی ملنے آئے، ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ پنجاب حکومت کا اہم فیصلہ، بانی پیٹیا کے 11 مقدمات ATC راولپنڈی منتقل، تمام مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت میں چلیں گے، ٹرائل اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا، سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کی ہدایت، محکمہ داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے اور اس آئینی ترمیم میں
ایک باب نیا ڈالا جائے, ایک چیپٹر نیا ڈالا جائے جو تحفظ دے, ٹینیور کو تحفظ دے, جو کنٹینیوٹی آف لوکل گورنمنٹس کو گارنٹی کرے. 25 کروڑ لوگوں کا ملک 1500 پبلک آفیسز کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ ہاؤ کم اٹ از پاسبل؟ اٹ از دا نیڈ آف دا ڈے. کیا میکنزم ہوگا, انسٹرومنٹ آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہوگا جس کے نتیجے میں مقامی حکومتوں کو ایک دوام حاصل ہوگا؟ کسی کی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو لیکن مقامی حکومتوں کو ایک تحفظ حاصل ہو اور ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور بھی ہو اور ان کے ساتھ ان کے انتخابات کا جو وقت طے ہو وہ بھی ہو. با اختیار اور باوسائل بلدیاتی نظام کو آئین کا حصہ بنایا جائے. مقامی حکومتوں کا آئین میں نیا باب شامل کیا جائے. پنجاب اسمبلی نے متفقہ قرارداد وفاق کو ارسال کر دی. مقامی حکومتوں کے انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط تجویز. آئین کے آرٹیکل 140 میں فوری ترمیم کی درخواست. اسپیکر ملک احمد خان کہتے ہیں مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے. لوکل گورنمنٹ کو تحفظ دینا ہوگا. آئین میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا پنجاب اسمبلی کا دورہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات. وفاق کو بھیجی قرارداد کی حمایت کا یقین دلایا. خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ قرارداد مقامی حکومتوں کو استحکام دے گی. خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم سے بھی رابطہ. کہا قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے. اب جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ پائیں گے. پنجاب میں ہر قسم کی اشتعال انگیزی ہمیشہ کے لیے بند. کاروبار, جماعت یا فرد کے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی. لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ. لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے نفاذ کو کیمروں ٹیکنالوجی سے مانیٹر کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. غیر قانونی مقیم باشندوں کی معاونت پر بھی مقدمات درج ہوں گے. مساجد کی تزئین و آرائش بحالی کا بھی فیصلہ. پنجاب میں قبضہ کیس کا فیصلہ اب صرف 90 دن میں ہوگا. قبضہ مافیا سے نمٹنے کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا گیا. خصوصی ٹریبیونل اپیل کا فیصلہ 90 روز کے اندر کرنے کا پابند ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس. مریم نواز نے کہا کہ اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا. قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. سندھ میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 55 ارب روپے کا پیکج. صوبے میں اس سال 22 لاکھ ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی آبادگاروں کی سپورٹ پروگرام سے متعلق اجلاس میں گفتگو. کہا پیکج کے تحت 4,12,000 چھوٹے کاشتکاروں کو یوریا اور ڈی اے پی کھاد فراہم کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اپنی ٹیم میدان میں اتار لی. خیبر پختونخوا کی 10 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبائی وزراء سے حلف لیا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر بابر سلیم سواتی بھی تقریب میں موجود تھے. کراچی کے ٹائر گودام میں لگی آگ 22 ایکڑ پر پھیل گئی. واچ گوٹ کے گودام میں لگی آگ بجھانا چیلنج بن گیا. ٹائروں کے گودام سے اٹھنے والا زہریلا دھواں آبادیوں تک پھیل گیا. آگ بجھانے کے لیے 50,000 لیٹر فوم استعمال کیا جا چکا. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. تعلیم اور روزگار دینا حکومت کا فرض ہے. ملک میں 32% نوجوان بے روزگار ہیں. ترقی کیسے ہوگی؟ حافظ نیمو رحمان کا جعفر آباد میں بنو قابل کے انٹری ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب. کہا جاگیرداری اور وڈیرا شاہی نظام نہیں چلنے دیں گے. لاہور میں اسموگ نے قہر ڈھا دیا. ہر طرف آلودگی کے بادل. دہلی اور بیجنگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار. گلبرگ میں شرح 763, راوی روڈ پر 723 رہی. اقبال ٹاؤن میں 692 اور جوہر ٹاؤن میں AQI 663 ریکارڈ کی گئی. متعدد علاقوں میں شرح 600. کراچی میں گاڑیوں کے ای چالان جاری. سرکاری اداروں کی گاڑیوں کی بھی شامت آ گئی. کیمروں کی مدد سے 24 گھنٹے میں پولیس موبائل سمیت 65 سرکاری گاڑیوں کے چالان ہو گئے. ٹریفک پولیس کی ہیوی ٹریفک اور ڈمپرز کے خلاف بھی کارروائیاں.
پاکستان اور امریکہ کا معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکہ کے کرٹیکل منرلز فورم کے صدر کی ملاقات۔ معدنیات، سپلائی چین سیکیورٹی اور پائیدار سرمایہ کاری پر گفتگو۔ امریکی وفد میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بھی شامل تھیں۔ امریکی وفد نے پاکستان کی سائنسی و انجینئرنگ صلاحیتوں کو سراہا۔ خطے میں نئی صف بندی کا آغاز۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ امریکی وزیر جنگ کے مطابق یہ فریم ورک علاقائی استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ حالیہ مہینوں میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی دیکھی گئی تھی۔ امریکی اور روسی صدور کی ملاقات ایک بار پھر منسوخ ہو گئی۔ روس کی جانب سے امریکہ بھیجے گئے میمو کے بعد ملاقات منسوخ ہوئی۔ برطانوی جریدے کے مطابق یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روس نے زیادہ مطالبات کیے۔ عمرہ ویزا پالیسی میں اہم تبدیلی۔ عمرہ ویزا کے ایک ماہ میں سعودی عرب کا سفر لازمی قرار۔ 30 روز میں سعودی عرب داخل نہ ہونے پر ویزا خود بخود منسوخ ہو جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے نئی عمرہ پالیسی کا اعلان کر دیا۔ عازمین کو سعودی عرب میں قیام کے لیے پہلے کی طرح 3 ماہ کا وقت ہی ملے گا۔ نئے ضوابط آئندہ ہفتے سے نافذ ہوں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ دوسرے T20 میں مد مقابل 3 میچوں کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 سے برتری حاصل۔ پاکستان کے لیے آج کا میچ بہت اہم۔ جیت کی صورت میں سیریز 1-1 سے برابر ہو جائے گی۔ ہار گئے تو سیریز سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی عاجزی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شیخ محمد بن راشد نے شاپنگ مال میں بزرگ خاتون کو احتراماً راستہ دیا۔ محافظوں نے خاتون کو روکنے کی کوشش کی لیکن شیخ محمد بن راشد نے منع کر دیا۔ فن و مزاح کا روشن ستارہ فاروق قیصر عرف انکل سرگم کا یوم پیدائش۔ فاروق قیصر کو 1976 میں بچوں کے ڈرامہ کلیاں میں اپنے کردار انکل سرگم سے شہرت ملی۔ ماسی مصیبتیں، بونگا بخیل، رولا اور شرمیلا جیسے یادگار کردار بھی ان کی تخلیق تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ہالووین پارٹی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور میلانیا نے بچوں میں ٹرافیاں تقسیم کی۔ دلچسپ لباس پہنے بچوں نے کتار بنا کر ٹرافیاں وصول کی۔ وائٹ ہاؤس کو نارنجی لائٹ سے سجایا گیا۔ مائیکل جیکسن کا گانا تھرلر بھی بجوایا گیا۔ اور پوسٹ فیس ماسک پہنے قاتل کی دہشت۔ ہارر تھرلر فلم اسکریم کے پارٹ 7 کا آفیشیل ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم آئندہ سال فروری میں ریلیز ہوگی۔